وعلیکم شیخ وعلیکم السلام۔ شیخ میرا ایک سوال تھا کہ اپنے دوست سے کریڈٹ کارڈ یوز کر کے آفر یا ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں، اور کریڈٹ کارڈ پہ جو ایئرپورٹ لانچ افیکٹ ملتا ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے دوست کا؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بھائی کا سوال ہے کہ کریڈٹ کارڈ استعمال کر کے جو آفر ملتا ہے کیا اس آفر کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں۔ اسی طرح سے شاید انہوں نے ایئرپورٹ کے بارے میں پوچھا کہ کریڈٹ کارڈ سے وہاں پر کچھ سہولتیں ملتی ہیں تو کیا اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سوال کا جواب ڈیپینڈ ہے اس بات پر کہ کیا کریڈٹ کارڈ لینا اور اس کا کسی بھی طرح سے استعمال کرنا جائز ہے کہ نہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ لینا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ کریڈٹ کارڈ لینا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ سود کی انتہائی واضح شکل ہے۔ اتنی واضح ہے کہ کوئی عام آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ اس میں سود ہوتا ہے۔ سود اس میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ جب کسی بینک سے کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں تو بینک آپ کو ایک کارڈ ایشو کرتا ہے جس کے اندر آپ کا کوئی بیلنس نہیں ہوتا ہے۔ آپ اس کارڈ کے ذریعہ سے ایک لمٹ تک پیسہ استعمال کر سکتے ہیں، 50,000 لاکھ جو بھی اس کا لمٹ ہو۔ اس کے بعد ایک ٹائم لمٹ ہوتا ہے، اسی ٹائم لمٹ کے اندر آپ کو پیسہ واپس کرنا رہتا ہے بینک کو۔ گویا کہ یہ جو 50,000 آپ نے استعمال کیا، بینک نے وہ آپ کو قرض دیا ہوا ہے، کیونکہ آپ کا کوئی پیسہ بینک کے پاس نہیں ہے۔ بینک نے وہ 50,000 آپ کو قرض دیا، اور بینک نے آپ کو ایک ٹائم دیا ہے، 1 مہینے 2 مہینے یا جو بھی ٹائم ہو، اتنے ٹائم میں آپ کو بینک میں اتنا پیسہ جمع کر دینا ہے استعمال کرنے کے بعد۔ اگر اتنے ٹائم میں آپ نے جمع نہیں کیا اور وہ ٹائم کراس کر گئے تو آپ کو اس پر انٹریسٹ دینا ہوگا، اضافی رقم دینی ہوگی۔ اور سود کے قرض کے مقابلے میں ٹائم کی وجہ سے جو اضافی رقم دی جا رہی ہے وہی سود ہے۔ آپ کو بینک نے 50,000 قرض دیا، آپ نے ٹائم سے جمع نہیں کیا، اس کی وجہ سے آپ کو مان لیجئے 55,000 دینا پڑ رہا ہے، تو یہ جو 5,000 آپ زیادہ دے رہے ہیں یہی سود ہے۔ کل قرض جر نفعا فہو ربا، تو یہی سود ہے، اور یہ سود کی بہت واضح شکل ہے۔ یہ جس کو کہ ربا الجاہلیہ کہتے ہیں، ربا جلی، جو زمانے جاہلیت کے اندر جو سود پایا جاتا تھا۔ لہٰذا کریڈٹ کارڈ کا لینا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ٹائم سے پیسہ جمع کر دوں گا تب بھی اس کا لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس نے حرام ایگریمنٹ کیا ہے، اور کیا گارنٹی ہے کہ وہ جمع کر پائے گا۔ عام طور سے لوگ نہیں کر پاتے ہیں، اور اگر وہ کر بھی دے ٹائم سے تب بھی اس کا لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس نے حرام پر ایگریمنٹ کیا ہے۔ تو جب کریڈٹ کارڈ لینا یہ جائز نہیں ہوا تو پھر کریڈٹ کارڈ سے فائدہ اٹھانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ جب لینا ہی جائز نہیں ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا کیسے جائز ہوگا۔ اب مان لیجئے کسی اور کا کریڈٹ کارڈ ہے، اس نے لیا ہوا ہے، میں نے نہیں لیا ہے، کیا اس کے کریڈٹ کارڈ سے میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں؟ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ وہ کریڈٹ کارڈ حرام طریقے سے لیا گیا ہے، اور اگر میں اس سے فائدہ اٹھاتا ہوں تو میری شرکت بھی اس کے اندر شامل ہو رہی ہے۔ تو ما بنی علی الحرام فہو حرام، تو کسی اور کے کریڈٹ کارڈ سے بھی میرا فائدہ اٹھانا یہ جائز نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے شیخ، شکریہ۔